ایپیسوڈ نمبر 3 کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ ماہنور جو ابھی ابھی گاؤں سے آئی ہے، ایک ایسے گھر میں کھڑی ہے جو اس کے توقعات سے کہیں زیادہ بڑا اور عالیشان ہے۔ قیمتی فانوس کی روشنی، دیواروں پر آویزاں مہنگی پینٹنگز اور آرام دہ صوفے، یہ سب کچھ اس کے لیے نیا ہے، لیکن اس کی نظریں صرف ایک چیز تلاش کر رہی ہیں اور وہ ہے سچائی۔ یہ چیزیں اس کو مانوس نہیں کر سکتی۔ شاہ زیب جو کہ ایک باوقار اور سلجھے ہوئے انداز میں ماہنور کو اندر لایا تھا، ایک طرف کھڑا ہے۔ وہ حیران ہے کہ یہ ایک عام سی نظر آنے والی لڑکی ایک دیہاتن اتنے اعتماد کے ساتھ اس کے خاندان پر الزام کیسے لگا سکتی ہے۔ کمرے میں ایک سنجیدہ سا ماحول اور خاموشی چھا گئی ہے، جیسے شاہ زیب توڑنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ آخر کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے۔ تو ان کے بیچ میں مکالمہ شروع ہوتا ہے، یعنی کہ گفتگو شروع ہوتی ہے شاہ زیب اور ماہنور کے بیچ میں۔ شاہ زیب نرمی مگر تجسس بھرے لہجے میں: بیٹھے ماہنور صاحبہ، آپ نے کہا کہ میرے خاندان کا آپ کے والد کی موت سے کوئی تعلق ہے۔ یہ بہت بڑا الزام ہے ماہنور صاحبہ، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ ماہنور کھڑی رہتی ہے، اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں ایک عجیب چمک ہے۔ وہ اپنے ماں کا خط اپنے بیگ سے نکالتی ہے اور شاہ زیب کے سامنے رکھتی ہے۔ تو ہوتا یوں ہے کہ ماہنور اعتماد کے ساتھ: یہ خط میری ماں کا آخری پیغام ہے۔ اس میں ماں نے اس سارے لمحے کو قید کر کے رکھا ہوا ہے جو کہ انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے لکھا تھا۔ اس میں سب کچھ درج ہے کہ میرے والد ایک ایماندار سرکاری افسر تھے، لیکن انہیں جھوٹے مقدمے میں پھنسا کر مار دیا گیا۔ اس سازش کے پیچھے آپ کے والد کا ہاتھ تھا، اس کے لیے ہی میں یہاں آئی ہوں۔ شاہ زیب حیران ہو کر خط کو دیکھتا ہے۔ وہ اس خط کو پڑھتا ہے اور اس کا چہرہ سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے اصل کہانی ہوئی تھی شروع۔ شاہ زیب حیرت سے: یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے والد تو ہمیشہ ایمانداری کی بات کرتے تھے۔ میں یقین ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ کسی کے ساتھ اس طرح کی ناانصافی بھی کر سکتے ہیں۔ تو ماہنور تلخ لہجے میں کہتی ہے کہ میں جانتی تھی آپ نے میری بات کا یقین نہیں کرنا، آپ نے سچائی کو ضرور جھٹلانا ہے، لیکن اگر آپ سچائی کو جھٹلائیں گے تو اس سے کبھی بھی حقیقت یا سچائی جھوٹی نہیں ہو سکتی اور حقیقت بدل نہیں سکتی۔ اگر آپ واقعی اپنے والد کو ایماندار سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو سچ کا سامنا کرنا ہوگا۔ میں یہاں بدلہ لینے نہیں آئی، نہ ہی بدلہ لینے کی نیت سے آئی ہوں، میں صرف انصاف چاہتی ہوں۔ شاہ زیب کے لیے یہ ایک بڑا دھچکا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، جیسے وہ ماضی کے دریچوں میں جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ اپنے والد کی شخصیت، ان کے فیصلے اور اپنے خاندان کے ساتھ ساکھ کی بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ایک سادی سی دیہاتن لڑکی ماہنور سچ بول رہی ہے؟ ماحول میں کشیدگی بڑھ جاتی ہے۔ اچانک ایک عورت کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ شاہ زیب کی والدہ ہیں۔ ان کا نام رخسانہ بیگم ہے، جو سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہیں۔ وہ ایک باوقار مگر سخت مزاج کی خاتون ہیں، جو اپنے خاندان کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتی۔ یہ ایک ایسے مزاج کی خاتون ہے۔ رخسانہ بیگم غصے میں بولتی ہیں کہ یہ لڑکی کون ہے اور یہ ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے شاہ زیب؟ تو شاہ زیب صاحب نرمی سے اپنی ماں سے مخاطب ہوتے ہیں: ماں، یہ ماہنور ہیں اور ان کے والد کے بارے میں کچھ سنگین الزامات ہیں ہمارے خاندان پر، اس لیے ہمیں ان کی بات تحمل سے سننی چاہیے۔ تو رخسانہ بیگم بولتی ہیں، بلکہ سختی سے بولتی ہیں: یہ سب بکواس ہے، ہمارا خاندان کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی کر ہی نہیں سکتا۔ لڑکی، تم یہاں الزام لگانے آئی ہو، جانتی بھی ہو تم کس سے بات کر رہی ہو اور کیا بات کر رہی ہو؟ تو ماہنور پوری ہمت، اعتماد اور حوصلے کے ساتھ بولتی ہے: میں ایک ظالم کے سامنے سچ بول رہی ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں، جو شاید آپ کو برداشت نہ ہو، کیونکہ ظالم اپنے سامنے سنا ہوا سچ کبھی برداشت کرتا ہی نہیں ہے۔
مگر میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، میں اپنے فادر کے لیے انصاف لے کے ہی جاؤں گی یہاں سے۔ تو رخسانہ بیگم کو ماہنور کی بہادری پر بہت غصہ آتا ہے، لیکن شاہ زیب ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ماہنور کے الفاظ نے اس کے دل میں سوالات پیدا کر دیے، ماہنور کے الفاظ نے اس کے دماغ میں بھی سوالات پیدا کر دیے۔ اسی طرح کمرے میں سنجیدہ ماحول چھا جاتا ہے۔ شاہ زیب کے دل میں ایک عجیب کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ کیا وہ اپنے والد کی سچائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا ماہنور جو کہہ رہی ہے وہ واقعی سچ ہے؟ کیا اس طریقے سے ماہنور کے والد کو انصاف مل سکے گا؟ کیا رخسانہ بیگم یہ ہونے دیں گی؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا ایپیسوڈ نمبر 4 اس ناول کی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔